السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں حقیقی مسلمان کون ہے اور حقیقی مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، مطالعے کے دوران ایک حدیث نظر سے گزری جس کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ اصل مسلمان تو یہی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے، اور اصل مسلمان کی پہچان بھی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی ان دو چیزوں سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث کیا ہے، وہ غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ ہے حقیقی مسلمان، اور یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان۔ کہ آپ اس کو دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جس بھی سوسائٹی میں، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہاں پر لوگ اس کی زبان سے بھی محفوظ ہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہیں۔ دو فتنے بہت بڑے ہوتے ہیں عموماً، ایک زبان کا فتنہ اور ایک انسان کے ہاتھوں کے کرتوت، ہاتھوں کے عمل، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو حقیقی مسلمان دوستو وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بٹ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں ہمیں۔ زبان کے فتنے سے تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، یہاں پر عورت اور مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اور دوسری طرف معاشرے میں ظلم و فساد جو ہے وہ پھیل رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کا چلانا ہے، ہاتھ پاؤں کا جو ہے وہ ناجائز استعمال کرنا ہے۔ ذرا سی بات ہوئی اور گن نکالی اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب اس میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ ہاتھ نے کیا ہے۔ غصہ آیا، اب اس نے گن نکالی اور ہاتھ کے ذریعے سے اپنے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، چاہے وہ چاقو استعمال کیا، چاہے کوئی گن استعمال کیا اور کوئی آلہ استعمال کیا، تو اپنے بھائی کو اذیت دی، قتل کیا یا اس کو چوٹ پہنچائی، کسی بھی طرح کی تکلیف دی، چاہے زبان سے چاہے ہاتھ سے، ہے تو ظلم اور ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو دوستو، یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا جو کہ معاشرے میں رہتا ہے، ایک ہی سوسائٹی ہے، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اپنے جو ہے وہ دوست کو تکلیف دیتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو تکلیف دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو کون ایک بہتر اور اچھا مسلمان کہے گا؟ ہر شخص کہے گا کہ اس کے فتنے سے بچو۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج ہمیں ان دونوں چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کیا ہے جی؟ چھوٹی سی بات ہوئی ہے میاں میں اور بیوی میں جو ہے وہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہ تیر کہاں سے نکلا ہے؟ زبان سے نکلا ہے۔ شوہر کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے وہ طلاق دے دی۔ اسی طرح چھوٹی سی بات ہوئی اور وہ بات جو ہے آگے بڑھی اور زبان کے فتنے کی وجہ سے دو خاندانوں میں قتل ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بڑے بڑے معاملات کر بیٹھتا ہے اور بڑے بڑے قدم اٹھا بیٹھتا ہے، اور پھر بعد میں افسوس کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی میں یہ ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں کر لیں اور اپنے ہاتھ کو روک لیں اور اپنے غصے کو پی لیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو بھی اور سامنے والے کو بھی، اور جانیں بچ جائیں گی اور نقصان نہیں ہوگا، کسی کو کوئی زخم نہیں پہنچے گا، چوٹ نہیں پہنچے گی۔ تو صبر کر لیں۔ اگر کسی کی طرف سے دکھ پہنچ رہا ہے، غم پہنچ رہا ہے، یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے غصے کو پی لیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے، من صمت نجا۔ تو دو چیزیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو اور اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں۔ انشاءاللہ بہت سارے مسائل، 95% جو آپ کے ایشوز ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو مسائل ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہیں یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کریں گے۔ تو دوستو، اگر حقیقی مسلمان بننا ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف بیان کی ہے مومن کی، مسلمان کی، اس تعریف کو پلے باندھ لیں،
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے سچا اور پکا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، کیا ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آج ہی سے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کیجئے۔ اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔